اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے جو شین وارن ہیں، ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کا ہمیں بڑا افسوس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آئے دن لوگوں کا اس دنیا سے جانا، میرا ایکچولی ویڈیو کا مقصد ہے، آپ لوگ جانتے ہیں میرا مین کنسرن جو ہوتا ہے وہ لیسن ڈرا کرنے پہ ہوتا ہے کہ ہم نے سے لیسن کیا ڈرا کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں یہی نیوز جو ہے وہ چل رہی ہے کہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے شین وارن کی ڈیتھ ہو گئی یا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اس لیے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اچھا، اللہ والوں کا جو ہے نا وہ دیکھنے کا اسٹائل ڈفرینٹ ہے۔ میں قرآن پاک کی روشنی میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں، میں اس طرح سے نہیں دیکھ رہا کہ وہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، میں بلکہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کا ٹائم آ گیا تھا، اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے تھے اور انہوں نے ان کی روح قبض کر لی تھی، تو روح قبض کرنے کی وجہ سے ان کی حرکت قلب بند ہوئی اور روح قبض کرنے کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس لیے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ دیکھیں، جب ہم کوئی دنیاوی ریزن ایسوسیٹ کریں گے نا کسی کی بھی ڈیتھ سے، تو ہمارا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹ جائے گا، اور جب ہم کسی کی بھی ڈیتھ کو اللہ تعالیٰ سے ایسوسیٹ کریں گے تو ہمارا دھیان فوراً اس حقیقت کی طرف جائے گا کہ موت کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ ایتھلیٹ تھے، وہ ایک بہت زبردست کرکٹر تھے، فزیکلی فٹ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو موت کسی کو بھی آ سکتی ہے، جو 20s میں بھی آ سکتی ہے، میرے ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہیں جو جوانی میں اس دنیا سے گئے، 30s میں بھی آ سکتی ہے، بہت سے مجھے سننے میں آتا ہے جیسے میری اپنی عمر کے 40s میں لوگ جا رہے ہیں، کچھ 50s میں جا رہے ہیں، کچھ 60s میں جا رہے ہیں۔ تو موت ایک پراپر حقیقت ہے جو کسی کو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب ہم نے اس میں سے لیسن کیا ڈرا کرنا ہے؟ لیسن یہ ڈرا کرنا ہے کہ دیکھیں، سورہ ملک کی جو پہلی دو آیات ہیں بڑی خوبصورت ہے، میں تلاوت کر دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے کریٹ کی ہے تاکہ میں یہ دیکھ لوں کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ڈیفینیٹلی اس دنیا سے جانا ہے، اور اس پیریڈ میں وہ کیسے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیسٹ کرنے ہیں۔ اچھا، میں اس میں تھوڑا سا آپ کو اور جو ہے نا وہ بتا دوں کہ آپ یہ دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی طرف نظر اٹھا کے بنا دیکھو، دنیا کی تمام دولت جو ہے یہ دھوکہ ہے، تو ہمارا فوکس جو ہے وہ آخرت پہ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے اکثر لوگ ایک میسیج بڑا اچھا سرکولیٹ کرتے ہیں، مومنین آپس میں بات کرتے ہوتے ہیں، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بھی لگاتے ہیں کہ ایسے نماز پڑھو جیسے آپ اپنی آخری نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ایسے نماز پڑھیں کہ میری آخری نماز ہے، اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور میں بھی پتہ نہیں مجھے اگلی نماز پڑھنے کو موقع ملے یا نہ ملے اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ تو آپ نے ہر نماز کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور پریسائز کریں تو ہر سانس کو ایسا لیں، ہے نمان، ہر سانس کو اس طرح سے لیں کہ اگلی سانس پتہ نہیں آنی ہے کہ نہیں آنی، اور وہ سانس جو ہے وہ میری اللہ کی یاد میں گزرے، قرآن پاک کے سائے میں گزرے، قرآن پاک پہ ریسرچ کرتے ہوئے اس کے پہ عمل کرتے ہوئے گزرے۔ اسی میں دیکھیں ابلیس بیسیکلی کیا کر رہا ہے، شیطان ہمیں ڈلے پہ لے کے جا رہا ہے، شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں غالباً صبح سورہ سن رہا تھا، شاید میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، بہر اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جو ابلیس ہے، کیونکہ دیکھیں ابلیس تو کنفرم جہنم میں جا رہا ہے، اس نے تو اپنی وہ کہتے ہیں نا، وہ تو عجیب سی اس کی فطرت تھی، سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہونے کے باوجود اس کی اکڑ، اس کی تکبر، اس کی نالائکی، اس کی جہالت نے اس کو اتنا ایروگینٹ کر دیا کہ وہ تو جائے جہنم میں رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی کہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، کنفرم ہو گیا، میں تو اکڑ گیا، لیکن اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں بنایا اپنے خلفاء کے طور پہ، وہ کہتا ہے میں انسان کے کثیر گروہ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یعنی کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ ابلیس فطرت کے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، کہ جو خسارے میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، یار ہم تو تباہ ہو ہی رہے ہیں، ہم باقیوں کو بھی لے کے لیں۔ تو ابلیس کی یہ نیچر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ تو ہمیں زندگی اس طرح سے گزارنی ہے کہ اگر ہمارے کان میں
کوئی بھی وسپر ہوتی ہے اور وہ نیکی کی طرف ہدایت کی طرف وسپر ہوتی ہے تو سمجھ لیں کوئی فرشتہ وسپر کر رہا ہے اور یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے تو اس کی طرف دوڑیں. لیکن اگر کوئی آپ کے کان میں وسپر کرتا ہے اور وہ برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو آپ کا جو اندر کا جو باطن ہے وہ آپ کو فوراً الرٹ کر دے گا کہ یہ شیطان کی طرف سے میسج ہے. تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور ابلیس کو اپنا دشمن سمجھیے اور اس ابلیس سے دور بھاگیے کیونکہ وہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. دیکھیں یہ جو ڈیتھس ہیں یہ ہمارے لیے الارمنگ ہیں. یہ ایک الارم ہے. یہ شین وان اس دنیا سے گئی, یہ ایک الارم بجا پیپ پیپ. اب آپ اس کو سمجھیے کہ یہ 52 کی ایج میں چلے گئے اور 52 ایج آسٹریلینس کے لیے ایک بالکل ینگ ایج ہے کیونکہ ان کا ایوریج لائف اسپین ہی اراؤنڈ 90 ہے. تو اگر وہ 52 میں جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پاکستانی کے لیے 32 میں چلے جانا. تو یہ ہمارے لیے ایک الارم ہے کہ ایک ایتھلیٹ اس دنیا سے چلا گیا تو ہم بھی کسی وقت بھی اس دنیا میں سے جا سکتے ہیں. تو ہمیں اس دنیا میں بالکل ایسی زندگی گزارنی چاہیے جیسا ہمیں قرآن پاک کہہ رہے ہیں تاکہ ہمیں کسی وقت بھی اگر موت آئے, کسی وقت بھی حضرت اسرائیل آئیں تو پھولوں کے گلدستے کے ساتھ آئیں, سلامتی کے ساتھ آئیں. سلام قول من رب رحیم, اللہ کی طرف سے سلام ہو اور ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں. اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں, انبیاء کی جماعت ہم سے خوش ہو اور ہم صالحین میں شامل ہوں. یہ تو سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو صالحین ہوتے ہیں ان کی روح بڑی آسانی سے قبض ہوتی ہے اور ان کے لیے آنورڈ سلامتی 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 ہے. اچھا ایک بات میں نے اور کہنی تھی, یہ جو ہمارا لائف اسپین ہے نا, لیٹ سے ایک بندہ 60 ایئرس جیتا ہے, 0 سے لے کے 60 ایئرس تک. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایج گروپ میں بھی فردر کوئی بائفریکیشن ہونی چاہیے. یعنی کہ لیٹ سے کوئی بندہ 20 کی ایج تک پہنچتا ہے, پھر 30, پھر 40, پھر 50. پھر سب سے پہلے میں ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں جو بھی 20s میں ہیں. بچوں آپ لوگ سمجھتے ہو آپ بڑے انرجیٹک ہو, آپ کی لائف میں کوئی بھی اس طرح کا ٹراما نہیں آیا ہوگا, آپ کی لائف میں کوئی بھی اس طرح کا جھٹکا نہیں آیا ہوگا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی لائف بڑی سمپل ہے, میں بالکل تندرست ہوں, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. آپ اپنے بڑوں کو دیکھیں, لائف اتنی سمپل نہیں ہے. آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھیں جو 40-50 کراس کر گئے ہیں, 40-50 تک ہیں, ان سے پوچھیے, وہ آپ کو بتائیں گے بیٹے لائف ٹف ہے, لائف میں بیماریاں آتی ہیں, آزمائش آتی ہے. اور جو بندہ 50 تک پہنچ چکا ہوتا ہے وہ آپ کو کلیئر کٹ بتا دے گا کہ یار یہ جو تم ہنس کھیل رہے ہو نا, لائف ایسی نہیں ہے, لائف میں بہت غم ہے اور تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا. تو الٹیمیٹلی ہماری زندگی بذات خود ہمیں ہر وقت میسیج دے رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کی طرف جا رہے ہیں. سیکنڈلی مجھے ایک بات بتائیے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بندہ ہے وہ 20 کی ایج میں اسموکنگ کرتا ہے, حالانکہ سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوا ہے اسموکنگ کازز کینسر, اسموکنگ کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں, لنگس خراب ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے جی نہیں ہوتا. جب وہ 40s میں پہنچتا ہے اور واقعی اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ڈاکٹر پہلا کوشچن کرتا ہے کہ ڈو یو اسموک, اور وہ کہتا ہے ہاں, تو کہتا ہے دس ول بی دا اونلی سگنیفیکنٹ کاز کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, تو سب سے پہلے آپ سگریٹ چھوڑ دیں. اب وہ بندہ جب سگریٹ چھوڑے گا تو آپ کامن سینس کو یوز کریں کہ اس وقت سگریٹ چھوڑنا کیا اس کو فائدہ دے گا؟ ہارٹ اٹیک تو ہو گیا, تو اس وقت سگریٹ چھوڑنا اس کو فائدہ نہیں دے گا. تو اسی طرح آپ اگر 20s میں ہیں, ابھی سے آپ توبہ کر کے قرآن پاک پر ریسرچ کیجئے, غور کیجئے, بڑا سائنٹیفک نالج ہے اس میں, ایکوریٹ نالج ہے, آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیجئے تاکہ جوں آپ وقت کے ساتھ ساتھ گرو ہوتے جائیں, آپ میں نکھار آتا جائے, آپ کی معصومیت بڑھتی جائے. اور جب آپ 50s تک پہنچیں, 40s تک پہنچیں تو آپ لوگوں کو دین سکھا رہے ہوں اور لوگ آپ سے انسپریشن لے رہے ہوں, پھولوں کی طرح مہکتے رہیں, آپ دین کو خوشبو کی طرح پھیلاتے رہیں. بس یہی میسیج تھا جو میں نے دینا تھا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ.